نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق اللہ العظیم۔ بزرگان ملت، برادران اسلام، آج کی نشست میں آپ کے سامنے قرآن پاک کے تیسرے پارے تلک الرسل کا خلاصہ پیش کرنا چاہوں گا۔ تیسرا پارہ سورۃ البقرہ کے آخری حصے اور سورہ آل عمران کی ابتدائی 91 آیات مبارکہ پر مشتمل۔ اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سے احکامات عطا فرمائے۔ واقعات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بعض دیگر انبیاء کرام کے حالات و واقعات کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح راہ خدا میں مال خرچ کرنے، صدقہ خیرات کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، سود کی حرمت، سود کے دنیا اور آخرت کے نقصانات کو، اور اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا، اور نصارہ یعنی عیسائیوں کی طرف سے ان کے غلط عقائد، مثلا اللہ کی اولاد ہونا، ابن اللہ ہونا، خدائی صفات کا حامل ہونا، تیسرے خدا ہونا اور دیگر منفی باتوں کا رد کیا گیا ہے جو عیسائیت کی دنیا میں گمراہی کا سبب ہیں، اور ان کے صحیح مقام و مرتبے کو انسانیت کے سامنے واضح کیا گیا ہے۔ اسی طرح دیگر تفصیلات بھی یہاں موجود ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ ابھی اختصار سے آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ اس پارے کا آغاز ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس ارشاد سے کہ یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام سچے پیغمبر رسول تھے، سب قابل احترام ہیں، سب پر ایمان لانا مسلمان کے لیے لازم ہے، اور بحیثیت نبی سب کا دلی احترام ہر مسلمان کا مذہبی اور دینی فریضہ ہے۔ کسی ایک کا انکار یا کسی ایک کی تنقیص کرنا معاذ اللہ وہ کفر کے مترادف ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے انبیاء رسول میں سے بعض کو بعض پر فوقیت بخشی ہے، اور یہ رب العالمین کا معاملہ ہے، جیسے اس نے چاہا ویسے اس نے کیا۔ اسی طرح اس پارے کے اندر آیت الکرسی، جو قرآن پاک کی بڑی مشہور اور بڑی اہم آیت مبارکہ ہے، ہر مسلمان کو تقریباً یاد ہی ہوتی ہے، جس کی بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی۔ مثلا ایک فضیلت یہ بیان کی گئی کہ جو شخص 5 فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی 5 مرتبہ دن و رات میں پڑھ لیا کرے تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، یعنی اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت کا فاصلہ باقی رہ جائے گا۔ آیت الکرسی میں در حقیقت اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا ذکر ہے، وہ زندہ ہے، وہ قیوم ہے، ہر ایک کو تھامنے والا ہے، اس کی صفات عالیہ کا ذکر ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اسی رب کا ہے، اللہ ہی اس کا حقیقی مالک ہے، کوئی اس کی بارگاہ میں شفاعت کرنے کی سکت نہیں رکھتا سوائے اس کی اجازت کے، اس کا علم محیط ہر چیز پر غالب ہے، اور اس کی کرسی آسمان و زمین سے بھی زیادہ وسیع ہے، اور ان کی حفاظت اس رب کے لیے کچھ گرا نہیں ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ وہ رب اعلان کرتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، یعنی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جاتا، نہیں بنایا جا سکتا۔ اس آیت کا یہ مفہوم لینا کہ مسلمان کو جو خود سے مسلمان ہے، اپنی مرضی سے مسلمان ہوا، اس پر دین کا کوئی حکم لاگو نہیں کیا جا سکتا، نہ اسلامی حکومت کی طرف سے نہ اسلامی عدالت کی طرف سے، جو چاہے وہ کرے، دین میں اجازت ہے اور دین میں جبر نہیں ہے، تو یہ مفہوم آیت کا درست نہیں ہے۔
یہاں مراد یہ ہے کہ کسی کو زبردستی دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا کہ حق اور باطل واضح ہے، جس نے اللہ کے پر ایمان لا کر حق کو اپنایا تو یہ ایک مضبوط کڑا ہے، مضبوط حلقہ ہے، جسے جو تھام لے گا تو انشاءاللہ وہ دنیا آخرت میں اللہ کی رحمت میں رہے گا اور گمراہی سے بچے گا، کیونکہ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، وہ ان کو گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور ہدایت کی روشنی میں لے کر آتا ہے، جبکہ کفار وہ تو اصل میں شیطان کے رفیق اور دوست ہیں، اور شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ اپنے دوستوں کو ہدایت اور ایمان کے نور سے نکال دیتا ہے اور ظلمت اور گمراہیوں میں گرا دیتا ہے، اور ان کا ٹھکانہ پھر جہنم بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ایمان افروز واقعہ ذکر کرتے ہیں، جس میں ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے ایک مکالمہ ہوتا ہے۔ نمرود جو حقیقت میں ایک سرکش شخص تھا، خدائی کا دعوے دار بھی تھا اور اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کا انکار کرنے والا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب اس کی بات ہوئی تو اس نے کہا کہ دیکھو میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر کہ میرا رب تو زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، زندگی موت اس کے اختیار میں ہے، تو نمرود کی عقل میں یہ بات نہ آئی۔ اس نے اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے ایک بے گناہ کو پکڑ کے قتل کروا دیا اور دوسرے قتل کی سزا کے مستحق شخص کو آزاد کر دیا، اور کہا کہ دیکھو زندگی موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کی موٹی عقل میں صحیح بات نہیں آ رہی، تو آپ نے ایسی دلیل دی کہ جس سے وہ لاجواب ہو گیا۔ آپ نے دلیل یہ دی کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اور اگر تو ربوبیت کا دعوے دار ہے تو تو سورج کو بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ تو اس پر وہ حیران رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، لاجواب ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی یہاں ذکر کیا گیا کہ اللہ کے سچے پیغمبر عزیر علیہ السلام ایک مرتبہ ایک بستی کے پاس سے گزرے، اور جو پرانی بستی تھی کھنڈرات کی صورت میں، دل میں یہ بات آئی کہ اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا، ایمان تو تھا لیکن ایک دل میں سوال اٹھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو 100 سال تک وفات دے دی، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ۔ 100 سال کے بعد خالق نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور زندہ جب وہ ہوئے دوبارہ حیات نو ملی، تو یہ سمجھے کہ شاید میں ایک دن یہاں رہا ہوں یا دن کا بھی کچھ حصہ یہاں رہا ہوں، اور حالت یہ تھی کہ ان کی سواری گدھا جو پاس تھا، اس کی ہڈیاں خالق نے ان کے سامنے جوڑ کر اس کی جلد لگا کر اس کو دوبارہ زندگی بخشی، اور یہ ثابت کیا کہ اللہ مرنے کے بعد انسانوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی ہے، حیرت انگیز واقعہ بھی ہے، کہ جس میں چند پرندے آپ کے ساتھ مانوس کیے جاتے ہیں، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے جسم کے اعضاء مختلف پہاڑیوں پر رکھے جاتے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے انہیں آواز دیتے ہیں، اور وہ پرندے زندہ ہو کر آپ کے اشارے اور آواز پر جلدی سے دوڑ کر خدمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بھی اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ کیسے انسانوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ مثالیں ان عظیم پیغمبروں کے ذریعے سے ساری انسانیت تک پہنچائیں کہ خالق کیسا قادر ہے اور کیسے وہ انسانوں کو آخرت میں دوبارہ اٹھائے گا۔ اللہ پاک ہمیں آخرت پر یقین کامل عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کے اندر آیت نمبر 261 سے تفصیل سے یہاں فضائل بیان فرمائے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے، کہ جو اللہ کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرتا ہے تو رب چاہے تو اس سے 7 بالیں جو ہے اس سے 7 بالیں اللہ اگا دے، 7 اس کے خوشے بن جائیں، اور ہر خوشے میں اللہ رب العالمین 100 دانے بنا دیتا ہے، یعنی ایک دانے سے 100 دانے بنائے۔ اسی طرح جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، 1 روپیہ خرچ کرے، پروردگار عالم اس کی برکت سے اس کو دنیا میں 700 دانے 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب دے۔ اس سے جتنا چاہے وہ بڑھا دے، اور چاہے وہ بڑھانا
روحانی طور پر ثواب کے طور پر ہو چاہے دنیا کے عدد کے طور پر ہو، خالق دونوں طرح کی برکتوں سے نواز سکتا ہے۔ اور لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو آداب کا لحاظ ہو۔ آداب میں کیا ہے کہ جب خرچ کیا جائے تو دکھلاوا اور ریاکاری نہ ہو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت دکھلاوے اور ریاکاری کے بجائے اخلاص سے خرچ کیا جائے، اور خرچ کر کے کسی پر احسان نہ جتلایا جائے، جس کو عطا کیا ہے اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اس طرح کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ پھر پروردگار عالم کی طرف سے اس میں بے پناہ برکتیں اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ اور اگر ریاکاری سے خرچ کیا جائے گا تو یہ مال، خرچ کیا گیا مال بے فائدہ ہوگا، دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ پھر خالق نے اپنی خاص رحمت فرما کر انسانوں کو اس چیز کی تاکید کی ہے کہ اللہ رب العالمین سود کے خلاف ہے، اور پروردگار عالم سود کو حرام قرار دیتا ہے، اس لیے کہ سود انسانی معیشت کے لیے موت کا سبب ہے، سراسر ناانصافی ہے۔ سود خور کی ذہنیت صرف یہی رہتی ہے کہ کسی طرح وہ دنیا کے سارے انسانوں کو بدحال بنا کے خود خوشحال ہو جائے، اور ان کی مجبوریوں کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر خود مال سمیٹتا رہے اور سارے دنیا کی دولت اس کے قبضے میں آ جائے۔ تو یہ سوچ سراسر لالچ دنیا، حرص، طمع اور غیر انسانی سوچ ہے، غیر اخلاقی سوچ ہے۔ خالق ایسا کرنے والوں کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، اور یہ اعلان فرماتا ہے کہ اللہ سود کو مٹائے گا۔ سود چاہے ظاہراً بڑھتا ہوا دکھائی دے، سود سے بلڈنگیں قائم ہو جائیں، سود کے مال سے کاروبار بظاہر بڑھنے لگ جائیں، سود کے مال و دولت سے چاہے بینک بیلنس آسمان سے باتیں کرنے لگ جائیں، چاہے سود کے مال سے دنیا کے مرغن غذائیں کھا لی جائیں، سود کے مال سے اپنی ہر خواہش نفس پوری کرنے کی چاہے جتنی چاہے کوشش کر لی جائے، مگر خالق کے اعلان کرتا ہے کہ اللہ تو سود کو مٹائے گا ہی مٹائے گا۔ اور یہ مٹانا کئی طرح سے ہے۔ یہ مٹانا ظاہری طور پر بھی ہے کہ مال و اسباب تباہ اور فنا ہو جائے گا، یہ مٹانا اخلاقی طور پر بھی ہے کہ اس انسان کے اخلاق، اس کی روحانیت، اس کی حیا اور انسانی اعلیٰ اقدار سے وہ شخص محروم کر دیا جائے گا۔ یہ مٹانا ایمانی طور پر بھی ہے کہ معاذ اللہ ایمان سے محروم کر دیا جائے۔ یہ مٹانا دلی طور پر بھی ہے کہ دل سے سکون ختم کر دیا جائے، چاہے وہ جس بھی انداز میں ہو۔ دنیا میں یہ مٹانا تو بہت کم ہے، حقیقت میں آخرت میں اللہ جب اس کو مٹائے گا، یہ شخص جب سود خور، سودی نظام چلانے والا، سود کی لکھت پڑھت، سود کے کام کو چلانے والا جب آخرت میں اٹھے گا تو اس کا مال و اسباب اس کے کسی کام نہ آ سکے گا، اور سب کچھ دنیا میں ہی دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ اللہ سود کو مٹا کر رہے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بجائے صدقات کو، خیرات کو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو، زکوٰۃ دینے کو، رزق حلال کو، ان چیزوں کو اللہ بڑھائے گا، ان میں برکت عطا فرمائے گا۔ لہذا حکم ہے کہ تم سود چھوڑ دو، سود سے باز آ جاؤ، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ معاذ اللہ۔ پھر پروردگار عالم نے قرض کے حوالے سے بیان فرمایا، سود کی ذہنیت، لوگوں کو ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا۔ ایک شخص مقروض ہے، اس بیچارے نے قرض ادا نہیں کیا مقررہ میعاد پر، تو اب سودی ذہنیت اس پر سود کی شرح بڑھا دے گی، اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھائے گی۔ لیکن خالق کہتا ہے کہ نہیں، تمہیں چاہیے کہ تم ایسے مقروض شخص کو مہلت دے دو، اور اس پر کوئی اضافہ نہیں، اس لیے کہ قرض کے اوپر کوئی بھی نفع اور کوئی بھی منافع لیا جائے گا تو وہ سود ہی ہوگا۔ خالق کہتا ہے کہ اپنی آخرت کو یاد کرو، تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لہٰذا ایسے معاملات سے اپنے آپ کو بچاؤ، حلال پہ زندگی گزارو، سود سے بچو۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر خالق نے یہ تاکید کی کہ اپنے مالی معاملات کو، معاہدات کو لکھ لینا چاہیے تاکہ بوقت ضرورت کو کام آئے، تو ریٹن فارم ڈاکومنٹیشن کر لی جائے، اس سے دنیا اور آخرت دونوں لحاظ سے اس میں بہتری ہے۔ پورا ایک رکوع اس پر موجود ہے، اس کو تفصیل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین محض اپنے رحمت سے وہ عظیم آیات مبارکہ
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو عطا فرماتے ہیں، جو ایک فرشتوں کے جمع غفیر کی صورت میں پروردگار عالم نے بڑے پروٹوکول کے ساتھ یہ عظیم آیات کا خزانہ آپ کو عطا فرمایا، جو ہر مسلمان کے دل کی زینت بننی چاہیے۔ اور یہ آخری رکوع ہے جو سورۃ البقرہ کا ہے، اور اس میں آخر میں اختتام یہاں ہوتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہم پر رحم فرما دے، تو ہی ہمارا مددگار اور ہمارا مولا ہے، تو کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہاں سورۃ البقرہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ پھر اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران میں چونکہ حضرت عمران اور ان کی اولاد حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ تفصیلاً آ رہا ہے، اسی لیے اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ یہاں ایک نقطہ ہم ذہن میں رکھیں کہ سورۃ البقرہ کے اندر یہود کا تذکرہ، ان کی بری عادات کا تذکرہ زیادہ ہے، اور سورہ آل عمران کے اندر نصارہ یعنی عیسائیت کا تذکرہ اور ان کی بری عادات کی نفی اور ان کو حق کی طرف دعوت زیادہ دی گئی ہے۔ سورہ آل عمران کا آغاز بھی حروف مقطعات الف لام میم سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے۔ اس رب نے اپنی رحمت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذکر، یہ قرآن اتارا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کے حقیقی مقام و مرتبے کو بیان کیا، اور ان آیات مبارکہ اور اس سورہ مبارکہ کا شان نزول کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ نجران ایک علاقہ ہے، اس علاقے کے 80 سردار، جن میں سیاست کے، امارت کے، معیشت کے اور مذہبی طور پر بڑے بڑے لوگ شریک تھے۔ یوں کہیے کہ بڑے بڑے سرداران کا ایک جمع غفیر 80 لوگوں کی صورت میں وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر کیوں ہوا؟ آپ سے مناظرہ اور مکالمہ کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ تو اس سلسلے میں یہ تقریباً 80 سے 90 آیات مبارکہ سورہ آل عمران کی ابتدائی 80 سے 90 آیات مبارکہ اسی موقع پہ نازل ہوئیں۔ وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان میں بڑا ان کا لاٹ پادری ابو حارثہ بن علقمہ بھی موجود تھا، اور یہ ان کی طرف سے مذہبی طور پر سربراہی کر رہا تھا، سرداری کر رہا تھا۔ اس کے بارے میں ایک بڑا واقعہ لکھا ہے کہ جب ابو حارثہ بن علقمہ جب اپنے خچر پر بیٹھ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رواں ہونے لگا، تو اس کے خچر کو ٹھوکر لگی اور یہ گر گیا یا گرنے کے قریب ہو گیا۔ اس کا بھائی قرز بن علقمہ پاس موجود تھا۔ اس نے کہا تعیس الابعد، تعیس الابعد اس کی زبان سے نکلا، اور گویا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ جملہ تھا۔ اس نے جواب دیا تعیست امک، کہ ابو حارثہ نے کہا قرز اپنے بھائی سے کہ تیری والدہ کا ناس جائے۔ ابو حارثہ نے جواب دیا کہ کیا یہ وہی نہیں ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، یعنی وہی نبی مکرم جن کے آنے کی پیشن گوئی دی گئی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یقیناً یہ وہی ہیں۔ ابو حارثہ نے جواب دیا یقیناً یہ وہی سچے پیغمبر ہیں جن کے ہم منتظر ہیں۔ تو قرز نے کہا کہ پھر مانتے کیوں نہیں؟ تو اس نے جواب دیا ہم نبی اکرم کو اس لیے نہیں مانتے لأن هؤلاء الملوك اعطونا اموالا كثيرا واكرمونا فلو آمنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخذوا منا كل هذه الاشیاء۔ اس نے کہا کہ ان لوگوں نے ہمیں بہت سارے مال و اسباب اور دنیا کی چیزیں دے رکھی ہیں، اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو یہ ہم سے سب کچھ واپس لے لیں گے۔ تو گویا کہ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ آپ سچے پیغمبر ہیں، لیکن لالچ دنیا رکاوٹ بنی ہوئی تھی، اور آخرکار اس کا یہی جملہ اس کے بھائی قرز بن علقمہ کے اسلام لانے کا، ایمان لانے کا بھی ذریعہ بن گیا۔ اور اسی طرح آخرکار بڑی بڑی قومیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سامنے اور خالق کے سامنے سرنگو ہو گئیں۔ تو اس طرح یہ 80 لوگ نجران کے آپ کی خدمت میں مناظرے کے لیے آئے۔ ان کا مدعا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور خدا ہیں، تین میں سے تیسرے خدا ہیں۔ یہی عقیدہ آج بھی عیسائیت کے لیے گمراہی کا سبب بنا ہوا ہے۔
عقیدہ تثلیث جسے کہا جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات کے تسلی بخش بھرپور جواب عطا فرمائے، اور یہ فرمایا اس قرآن پاک کی زبانی کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر خدا ہیں تو خدا تو وہ ہوتا ہے، رب وہ ہوتا ہے جس پر کبھی فنا نہ آئے، جو کبھی فنا نہ ہو، اور عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے عقیدے کے مطابق بھی دنیا سے رخصت ہوئے، اور ان کے نزدیک تو آپ کو سولی پر چڑھا کے شہید کیا گیا، تو گویا کہ آپ پہ فنا آئی۔ اور اسی طرح خالق وہ ہے جس کا علم محیط ہو، جو ہوا ہو رہا ہے یا ہوگا، خالق کو ہر چیز کا پہلے سے علم ہے، ہر چیز کا کامل علم ہے، خالق کی تخلیق اعلیٰ ترین ہے، یہ کائنات میں پھیلی ہوئی ہر سو اس کی تخلیقات کی مثالیں اور نشانیاں موجود ہیں، تو خالق کی ایک عظمت و شان اور مقام و مرتبہ ہے، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، مگر خالق نہیں ہیں، مگر خدا نہیں ہیں، مگر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو ان لوگوں نے بجائے ماننے کے کہا کہ دیکھیے آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ مانتے ہیں، روح اللہ مانتے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور خدا کی خدائی میں شریک ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کے بھی تسلی بخش جوابات دیے کہ کلمۃ اللہ سے مراد ہے کہ وہ اللہ کے خاص حکم سے پیدا ہوئے، اور روح اللہ اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پھونک ماری حضرت مریم کے دامن مبارک پر، اس سے آپ پر امید ہو گئیں، لہٰذا اس سے کہاں ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدائی میں شریک ہیں، یہ اللہ کی اولاد ہیں۔ تو پروردگار عالم نے اس سورہ مبارکہ میں ان کے اس عیسائیت کے اس طرح کے تمام غلط عقائد کی نفی فرمائی، اور ایک اصولی جواب بھی دیا کہ قرآن پاک کی آیات دو طرح کی ہیں، کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ آیات متشابہات ہیں۔ محکمات تو وہ ہیں جو عمل کرنے والوں کے لیے بہت واضح ہیں، جن کو سمجھنا اور عمل کرنا بہت واضح ہے، ہر شخص سمجھ کے عمل کر سکتا ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ کچھ آیات وہ ہیں جو متشابہات ہیں، جن کے معنی سمجھنا انسان کے بس میں نہیں یا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، تو جن لوگوں نے عمل نہیں کرنا ہوتا، جن کے دل میں کجروی ہے، عمل سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو وہ ایسی آیات کو موضوع بحث بنا لیتے ہیں اور انہی آیات کو کریدنے میں لگ جاتے ہیں، اس طرح وہ عمل سے اور دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد عمل کرنا تو ہوتا نہیں ہے۔ ان ایسی آیات کو وہ موضوع بحث بناتے ہیں اور خود بھی ان میں الجھے رہتے ہیں، اور اپنے سننے والوں کو بھی ان میں الجھاتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم سوشل میڈیا کے جس ترقی یافتہ دور سے گزر رہے ہیں کہ بے شمار سننے کی چیزیں ہیں، بے شمار کہنے کی چیزیں ہیں، ٹی وی ٹاک شوز ہیں، تبصرے ہیں، تجزیے ہیں، نہ معلوم کیا کیا ہے، تو ہمارے سامنے قرآن پاک کا یہ اصول رہنا چاہیے کہ ہمیں وہ چیز لینی چاہیے، وہ چیز سننی اور کہنی چاہیے جس کا تعلق ہمارے عمل کے ساتھ ہو، جس کی ضرورت ہمیں قبر میں پڑے، ہمیں حشر میں پڑے، اور جس پر عمل کرنے سے ہمارے اعمال کے اندر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، نہ یہ کہ بے مقصد، بے فائدہ، بے نتیجہ بحثوں کے اندر اپنے آپ کو الجھایا جائے۔ تو قرآن نے کہا کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ وہ تو محکمات کے پیچھے چل کے عمل کرتے ہیں، اور جن کے دلوں میں عمل سے راہ فرار اختیار کرنے کی نیت ہوتی ہے، تو وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جیسے کہ ان عیسائیوں نے یہ کیا کہ بجائے عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی سچی تعلیمات کو مانتے، توحید کو مانتے، اللہ رسول کی اطاعت کرتے، اس کے بجائے انہوں نے کلمۃ اللہ اور روح اللہ جیسے الفاظ کو بنیاد بنا کر اپنے مشرکانہ عقائد کی دلیلیں نکالنا شروع کر دی۔ پروردگار عالم پیشن گوئی کرتا ہے کہ کفار آخر کار مغلوب ہوں گے، اور ان کا مال و اسباب اور ان کی دنیا کی چیزیں ان کے کچھ کام نہ آئیں گی، اور انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ انسان دنیا کی چیزوں پر فریفتہ ہو کر مر مٹتا ہے۔ انسان کو اولاد سے محبت ہے، ماں باپ سے اولاد سے محبت ہے، دولت سے محبت ہے، شہرت سے محبت ہے، عزت سے محبت ہے، انسان اپنے سفلی جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے، تو انسان کے اندر
یہ کمزوریاں پائی گئی ہیں، یہ اصل میں حقیقت میں انسان کا امتحان ہے، یہ حقیقت میں انسان کا امتحان ہے جو انسان سے اس دنیا کے اندر لیا جا رہا ہے۔ اور قرآن اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ دنیا کے جتنے مال و اسباب، مال مویشی ہیں، یہ سب تو دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے، لہٰذا انسان عقل مند وہ ہوگا جو اس تھوڑے سے فائدے کے پیچھے لگنے کے بجائے اللہ رب العالمین کو راضی کر لے اور اپنے آخرت کے حقیقی ٹھکانے کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ وہ ٹھکانہ کیسا ہوگا؟ اس کے بارے میں خالق کہتا ہے، کیا میں تمہیں اس دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان سے سب سے بہترین چیز پرہیزگاروں کے لیے اس کے رب کے ہاں جنت ہے، باغات ہیں اور ان کے ساتھ نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ اس پہ رہیں گے، نیک صاف ستھری پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ دنیا کی شہوت پسندی، شہوت رانی کے پیچھے لگ کے اپنے حیا اور اپنے اخلاق کو تباہ و برباد کر دینے سے کہیں بہتر ہے کہ پاک دامن رہا جائے اور پاکیزہ زندگی بسر کی جائے۔ خالق نے آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ رب کی رضامندی، رضوان من اللہ، اللہ راضی ہو جائے، سب سے بڑی بات یہ انعام بھی مل جائے گا ایسے لوگوں کو۔ وہ دعائیں کرتے ہیں، وہ لوگ کیسی دعائیں مانگتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لیجئے۔ ایمان والوں کی خوبیاں ہیں کہ وہ صبر کرنے والے ہیں، وہ سچ بولنے والے ہیں، صدقہ کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور وہ سحری کے وقت میں اللہ کے سامنے مغفرت کا سوال کرنے والے ہیں۔ تو عزیزان من، دیکھیے آج رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں سحری تقریباً ہر مسلمان روزے دار کو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ تو سحری کے وقت میں اس نیت سے بھی ہمیں استغفار کر لینا چاہیے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کم از کم 100 مرتبہ دل و زبان سے کہہ دینا چاہیے، تاکہ پروردگار عالم کے ان محبوب بندوں میں ہم شامل ہو جائیں جن کا ذکر خالق نے آل عمران کی آیت نمبر 17 میں کیا ہے کہ یہ رات کے پچھلے حصے میں یعنی سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق بخشیں۔ پھر پروردگار عالم نے اس حقیقت کو بیان کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو اب حقیقی دین اور صحیح دین اور راہ نجات دین محض اسلام ہے، اسلام کے سوا کوئی دین نہیں ہے۔ لہٰذا دنیا میں یہ جو عقیدہ پھیلایا جا رہا ہے کہ مذہب ذاتی مسئلہ ہے، پرسنل ایشو ہے، جس کا جو جی چاہے ریلیجن اپنا لے، مذہب اپنا لے، دن کو چاہے تو مسلمان ہو جائے، رات کو چاہے تو ہندو ہو جائے، شوہر ہندو ہے تو بیوی مسلمان ہو، بیوی مسلمان تو شوہر ہندو ہو جائے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن کو پڑھنے والا یہ شخص جانتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام اب ذاتی ایشو نہیں ہے، یہ پسند ناپسند کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب اللہ کے نزدیک راہ نجات اگر کوئی مذہب یا دین ہے تو وہ محض دین اسلام ہے، اور اس کے علاوہ جتنے ادیان ہیں، جتنے راستے ہیں، جتنے طور طریقے ہیں، اسلام کے علاوہ جتنی راہیں ہیں پروردگار عالم کے ہاں، وہ سب مردود ہیں، وہ سب مبغوض ہیں، وہ سب ناقابل قبول ہیں۔ یہود کے اندر بہت ساری برائیاں تھیں، یہود کے اندر برائیاں جو تھیں جن سے بچنا ہر انسان کے ذمہ لازم ہے۔ یہود انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخیاں کرتے تھے، یہود انبیاء کرام علیہ السلام کی قاتل قوم ہیں، یہود ناانصافی پر مبنی فیصلے کیا کرتے تھے، یہود اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا اور اللہ کا لاڈلا بیٹا مانتے تھے، اور اسی لیے ان کی ذہنی سوچ میں خرابی واقع ہوئی، ان کے دماغوں میں یہ تباہ کن سوچ جو آج بھی دنیائے یہودیت میں پائی جاتی ہے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، لہٰذا ہم جو چاہے کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہمیں اللہ آگ میں نہیں ڈالے گا، اور اگر آگ میں چلے بھی گئے تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، پھر اللہ ہمیں ہمیشہ جنت کا وارث بنائے گا۔
اپنے ان غلط عقائد کی وجہ سے جو ان کے علماء سو نے اور نقلی اور بے عمل پیروں نے ان کی قوم کے دماغ میں بھر دیے تھے، اس لیے نہ وہ انبیاء کا احترام کرتے تھے اور نہ ان پر صحیح معنی میں ایمان لاتے تھے، بلکہ اسی دماغی خناس نے انبیاء کرام علیہ السلام کے قتل پر بھی ان کو اکسایا، اور انہوں نے سینکڑوں ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کیا۔ تو پروردگار عالم نے ایسوں کے لیے دنیا اور آخرت میں سخت عذاب کا اعلان ان آیات میں کیا ہے، اور یہ اعلان بھی کیا ہے کہ ان کے اگر اچھے عمل کوئی ہوں گے بھی تو دنیا کے اندر وہ اچھے اعمال بھی ان کے برباد کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا اس بات کو مان لیا جائے کہ اصل بادشاہت اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ بادشاہت دینا یا لینا اس رب کا کام ہے۔ لہذا ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ایسے کفار کو، ایسے بے دینوں کو، ایسے دین دشمنوں کو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بنائیں، ان سے دلی دوستی نہ لگائیں، اور کوئی ایسا کرے گا تو خالق کہتا ہے فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ کتنی واضح آیت ہے، آج امت مسلمہ کی آنکھیں کھلنی چاہیے۔ خالق کہتا ہے کہ اللہ کے ایسے باغیوں سے جو دوستی، دلی دوستی لگائے گا اور ان کو اچھا سمجھے گا تو اس کا اللہ سے تعلق نہیں رہے گا۔ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ اللہ اکبر۔ خالق اپنے تعلق کا انکار کرتا ہے، حالانکہ وہ خالق ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، لیکن اللہ کا غصہ ان برے کاموں کی وجہ سے ایسی قوموں پر اتنا زیادہ ہے کہ ان قوموں سے دوستی لگانے والے سے خالق اپنا تعلق ختم کرتا ہے کہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایمان والوں کو تلقین کی گئی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اور اللہ کا تعلق تمہارے ساتھ مضبوط ہو اور تم اللہ کے محبوب بنو، تو تمہیں چاہیے کہ تم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں لگ جاؤ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اتباع رسول تمام مسائل کا حل ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورہ آل عمران کے اندر، جیسا کہ نام سے واضح ہے، تفصیلی ذکر فرمایا ہے آل عمران سے متعلق۔ حضرت مریم کے والد محترم عمران اور ان کی والدہ محترمہ جب آپ امید سے ہوئیں تو آپ نے یہ نیت کی کہ یا اللہ تو جو مجھے اولاد عطا کرے گا یعنی بیٹا دے گا تو میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ لیکن اللہ کا کرنا اور اس کی حکمت کہ اس نے بیٹی عطا فرمائی، تو والدہ کہنے لگی کہ لیس الذکر کالانثیٰ، کہ جو بیٹی ہے وہ تو بیٹے جیسی نہیں ہو سکتی، یعنی بیٹا جو دین کے کام کر سکتا ہے وہ بیٹی تو نہیں اس طرح کر سکتی۔ ظاہر ہے کہ عورت کے لیے پردے اور حیا کی مبارک پابندیاں ہیں، تو والدہ نے یہ کہا کہ بیٹا تو جو ہے وہ جو کام کر سکتا ہے دین کا وہ بیٹی نہیں کر سکتی، مگر آپ نے مریم نام رکھا اور دعا مانگی کہ اللہ تو میری اس بیٹی کو اپنی پناہ میں لے لے اور شیطان مردود کے شر سے بچا لے، اور آپ نے اپنی بیٹی کو ہی دین کے لیے وقف کر دیا۔ اب دیکھیے کہ ماں باپ کی نیت پہ فیصلے ہوتے ہیں، ماں کے ارادے اللہ کیسے قبول کرتا ہے کہ اللہ نے اس بیٹی سے وہ کام لیا جو شاید بیٹا بھی نہ کر سکتا، کہ یہ مریم پاکیزہ بیوی بنی، پاکیزہ خاتون بنی، اور رب کہتا ہے کہ رب نے اس بیٹی کو قبول کیا، اور کیسا قبول کیا کہ بہترین قبول کیا، قبول حسن، بقبول حسن، بہترین انداز میں قبول کیا کہ رہتی دنیا تک اس بیٹی کا نام ہمیشہ کے لیے رب نے زندہ کر دیا۔ اور پھر ان سے اللہ نے نبی پیدا فرمائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا فرمائے، اور یہ خاتون ایسی پاک باز اور پاکیزہ خاتون قرار دی گئی۔ تو پروردگار عالم کی رحمت ہے، ماں باپ کی نیتیں رب دیکھتا ہے کہ ماں باپ کی نیتیں اگر اولاد کے بارے میں ایسی ہوں گی تو انشاءاللہ ماں باپ اور اولاد دونوں پر رب کی رحمتیں ہوں گی۔ حضرت مریم بچی تھیں
اور آخر کار حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آ گئیں۔ اس کا بھی تفصیلی واقعہ کہ کفالت میں کیسے آپ آئیں، تو خیر کفالت میں آئیں اور رات کے وقت اپنی خالہ کے گھر میں وقت گزارتیں، اور دن کا وقت وہ مسجد بیت المقدس کے حجرے میں آپ عبادت میں ذکر میں گزارتی۔ خالق نے آپ کو روحانی طور پر، جسمانی طور پر، ایمانی طور پر ہر طرح سے آپ کی پرورش غیر معمولی انداز میں فرمائی، اور آپ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں پروان چڑھتی رہیں۔ جب زکریا علیہ السلام اپنے گھر تشریف لاتے، اس خیمے میں آتے، تو دیکھتے کہ مریم کے پاس غیبی رزق موجود ہے، غیبی بے موسمی پھل موجود ہیں۔ تو یہاں قرآن کہتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اولاد کی خواہش جاگ اٹھی، تو خالق سے دعا مانگی کہ یا اللہ، یقیناً میں بڑھاپے میں ہوں، بیوی میری بانجھ ہے، لیکن تو بے موسمی پھل بھی دے سکتا ہے، تو اس بے موسمی عمر میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ خالق ہی اولاد دینے والا ہے، اولاد دینا صرف رب کا کام ہے۔ تمام انبیاء نے اولاد کے لیے رب کو ہی پکارا ہے، تو رب پکار سنتا ہے۔ پروردگار عالم کی طرف سے حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ محترمہ کو اللہ نے ایک مبارک بیٹے کی بشارت سنائی، اس بڑھاپے کے عالم میں بشارت دی اور اولاد عطا فرمائی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام انتہائی پاک باز، انتہائی متقی، انتہائی عبادت گزار ہستی تھے، اللہ کے سچے پیغمبر تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ پاک نے دعا کی قبولیت کے طور پہ عطا فرمائے، اور پھر خالق یہاں سے تفصیلات واضح فرماتا ہے کہ حضرت مریم کو اللہ رب العالمین کی رحمت اور حکم سے امید عطا ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام بحکم خداوندی آپ کے دامن پر پھونک مارتے ہیں اور آپ امید سے ہو جاتی ہیں، اور پھر پروردگار عالم نے اس حالت میں کہ ایک ماں ہونے کی حالت میں، ایک امید کی حالت میں ایک خاتون کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے، تو خالق نے اس کی وضاحت فرمائی، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کہ خاتون کو چاہیے کہ اس حالت میں اپنے رب کو بہت کثرت سے یاد کرے، اللہ کا ذکر کرتی رہے، عبادت میں لگی رہے، اور صبح شام تسبیحات کرتی رہے، اور پاک دامن رہے، اور اللہ رب العالمین کی یاد میں یہ وقت گزارے کہ اس کی گود میں، اس کے شکم کے اندر، رحم مادر میں اللہ اپنی قدرت سے اولاد کو پال رہا ہوتا ہے۔ تو مریم علیہ السلام وہ پاک باز خاتون تھی کہ جن بغیر شادی کے پاک دامنی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ سے اللہ نے آپ کو امید عطا فرمائی، اور دنیا کی عورتوں پر آپ کو مثال بنا کے آپ کو منتخب فرمایا، آپ کو پاکیزہ کردار اور نیک صفات سے مزین فرمایا، اور اپنے رب کے سامنے جھکی رہو اور اپنے رب کو سجدہ کرتی رہو، اپنے رب کی اطاعت میں لگی رہو۔ یہ ایک ماں کا وظیفہ ہے۔ جب ماں ایسی ہوگی تو اولاد بھی پروردگار عالم پاکیزہ اور نیک پیدا فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی قدرت سے آپ کی گود میں آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی اپنی والدہ کی پاک دامنی بیان فرمائی، اور عیسیٰ علیہ السلام کائنات کے ان چند عظیم بچوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے بچپنے کی حالت میں اللہ رب العالمین کے حکم سے قوت گویائی سے بات کر کے اللہ کی توحید کو بیان کیا، اپنی والدہ کی پاک دامنی کو بیان کیا، اپنی رسالت کو بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کو بیان کیا۔ تو خالق کہتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جب اس کا فیصلہ آئے تو بس وہ اتنا کہتا ہے کن، کہ ہو جا، فیکون، تو ہو جاتا ہے۔ تو آج دنیا عیسائیت کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ دنیا عیسائیت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کی پیدائش کو ہی ان کے خالق ہونے کی دلیل بنایا، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام وہ تو ماں کے بغیر پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ محترمہ تو تھی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے نہ والد تھے اور نہ والدہ تھیں۔ اگر خدا ہوتے تو وہ ہوتے، اگر ابن اللہ ہوتے تو حضرت آدم علیہ السلام ہوتے۔ لہٰذا اسلام کا یہ سچا عقیدہ
جو ہر شریعت الدین میں تھا کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم بھی اللہ کی اولاد نہیں ہیں، لیکن بلا شبہ اللہ کے سچے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم پاک دامن خاتون، دنیا کی عورتوں پہ آپ کو ایک شرف عطا فرمایا گیا، جس کی وضاحت ان آیات میں ہمیں مل رہی ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بھی ذکر فرمایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان سے معجزات کا ظہور ہوتا تھا، اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ پھر اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بیان کی گئی کہ آپ نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، آپ کے حواریوں نے آپ کے مدد کے لیے قدم اٹھائے، اور کس طرح آپ آزمائشوں کے اندر مبتلا ہوتے رہے۔ یہودیوں نے آپ کے خلاف سازش کی، آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، پروردگار عالم نے کس طرح آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا دیا، اور ہر قسم کے بہتان سے اللہ نے آپ کو پاک فرما دیا۔ اور ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی کے طور پہ زمین پہ نازل ہوں گے، اور دجال کو قتل کریں گے اور زندگی گزاریں گے، اور اعلاء کلمت اللہ میں اپنی زندگی کو بسر فرمائیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ سارے وہ سچے واقعات ہیں جو اللہ نے انسانوں کے سامنے ان کی ہدایت کے لیے بیان فرما دیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے کہ خالق اپنے اس کلام میں بار بار اپنی وحدانیت کی طرف بلاتا ہے، ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ وضاحت بھی اس سپارے کے آخری رکوعات کے اندر کی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، نہ معاذ اللہ کسی بدعت کا ارتکاب کرتے تھے، اللہ کے سچے پیغمبر تھے، توحید کو مانتے تھے، اللہ کی عبادت میں زندگی بسر کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔